کہ جنہوں نے ایک کال پر بیک بھی کیا اور اکٹھے بھی ہوئے. تو آج کے پروگرام کو جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تحریک صوبہ بحالی کے جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. تو اسٹیج پر موجود ہے شادیہ نورین صاحبہ جو چیئر پرسن ہیں تحریک صوبہ بحالی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف فتحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. صدق الله العلي العظيم. بھرپور کوریج کی کوشش کریں گے اور ہمارے ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو بھرپور کوریج دے گا. اور تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے تو میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا قاری طارق سمیہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. میں تحریک صوبہ بحالی کے جو قائدین ہیں وہ ان کو دعوت دوں گا. اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ بھاولپور بلکہ جنوبی پنجاب کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں تحریک صوبہ بحالی کی. تو اسی تحریک صوبہ بحالی کے اندر ان کے کافی جو ساتھی تھے وہ پچھڑ گئے ہیں. کچھ لوگوں نے جیلیں برداشت کی ہیں, قید برداشت کی ہے اور کچھ صوبہ بحالی کا نعرہ لگاتے لگاتے شہید ہو گئے ہیں. تو آج ان کے لیے یہ پروگرام ہم نے رکھا تھا. تو یہ ہمارے بھاولپور صدر پریس کلب بھاولپور کو انہوں نے سعادت بخشی ہے, یہ ہمارے پاس تشریف لائی ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اور پہلے بھی ہمارے پاس وہ آتی تھی شادیہ نورین صاحبہ. تو جتنے بھی قائدین بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا میں شکر گزار بھی ہوں کہ وہ ہمارے بھاولپور صدر پریس کلب بھاولپور تشریف لائے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا بھاولپور صدر پریس کلب بھی بھاولپور کو بھرپور کوریج پہلے دے بھی رہا تھا اور ان شاء اللہ تعالیٰ بھرپور کوریج دے گا بھی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور شہداء ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور ہم ان کے لیے آج ان کی شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دعائیہ تقریب ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کریں گے کہ جیسے یہ ایفرٹ کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں صوبہ بحالی کے لیے, تو ہمارا بھاولپور صدر پریس کلب بھی ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور جہاں بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی, جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی, ہماری کوریج کی ضرورت ہوگی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی ایک کال پر ہمارے بھاولپور صدر پریس کلب بھاولپور کے صحافی وہاں پہنچیں گے اور ان کی بھرپور کوریج کریں گے. اور ہم دعا کو بھی ہیں کہ یہ جس راستے پہ چل رہی ہیں تو یہ ہمارے بھاولپور جو ہمارا سرائکی وسیع نوابوں کا شہر خطہ ہے, تو اس کے لیے جو ان کا مطالبہ بہت پرانا ہے, درینہ مطالبہ ہے ان کا صوبہ بحالی کا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب حالات لگ رہے ہیں اب ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے کوشش میں لگ پڑے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ صوبہ بھاولپور ان شاء اللہ تعالیٰ بن کے رہے گا. تو میں سب سے پہلے دعوت کتاب کے لیے دعوت دوں گا محمد خلیل صاحب جو شہید ہیں تحریک صوبہ بحالی کے, ان کے بھائی ہیں, کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اظہار خیال کریں. آپ کے سامنے آج سے حکومت کو بھی پتہ چلے, یہ باتیں تو لوگ کر لیتے ہیں کہ ہم صوبہ بنائیں گے, جب مجھے ہوتی ہے اقتدار میں تو پھر بھول جاتے ہیں. ان کو کچھ آپ میڈیا حضرات سے بھی تعاون کی اپیل ہے کہ یہ بھی کوشش کریں, اس چیز کو بار بار اچھالیں, ان کی یاد دہانی کریں. انشاءاللہ شہداء کا خون رنگ لے گا اور صوبہ بنے گا انشاءاللہ. بنے گا.
بھٹی کو وہ اسٹیج پر آئیں اور تحریک صوبہ بحالی کے شہداء کے لیے بیان کریں. انتہائی قابل احترام قلمکار ساتھیوں، آج ہم تحریک بحالی صوبہ بہاولپور کے بارے میں یہاں پر حاضر ہوئے تو ہم بہت زخم خوردہ ہیں. ہمارے بہاولپور کو 1952 میں خواجہ ناظم الدین پہلے وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے بہاولپور کو صوبائی درجہ دیا. ہم پاکستان میں شامل ہوئے. ہمارے حکمران، محبوب حکمران، جو آج تک ہمارے دلوں میں بس چکے ہیں اور تا قیامت بس رہیں گے، سر صادق محمد خان عباسی، جنہوں نے پاکستان کی خاطر نہ صرف اپنی حکومت 7 کروڑ روپے نقد، اپنی فوج اور اپنی پوری ریاست پاکستان پہ قربان کر. تو پاکستان کی انتظامیہ نے نواب صاحب سے کہا، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، کہ صادق محمد خان میں آپ کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنانا چاہتا ہوں. تو نواب صاحب نے انکار کیا کہ ساری محنت آپ کی ہے، میں نواب رہا ہوں تو میں یہ گورنر نہیں بن سکتا، یہ آپ کا حق ہے، آپ بولو. میں دعوت خطاب دوں گا اکرم انصاری صاحب کو، جو جنرل سیکرٹری ہیں تحریک صوبہ بحالی کے لیے، جو اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اکرم انصاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں صدر پریس کلب کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا. دراصل تحریک جو ہے یہ بہاولپور کی میڈیا نے ہی چلائی ہے. جو کردار بہاولپور میڈیا کا ہے شاید ہمارا تھا. بہاولپور کی میڈیا پوری جمعیت کی میڈیا نے ہر دور میں، چاہے کوئی بھی مارشل لا کا دور تھا، کوئی بھی دور تھا، انہیں ہمیں نظر انداز کیا اور آج تک ہمارا ساتھ ہے. میں اس جمعیت کی برائی سے جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ 24 اپریل 1970 کا ایک عظیم دن تھا ہمارا، تو میں ہر سال 200 کے تعاون سے اسے ضائع نہیں جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تحریک کچھ تھی، بہاولپور صوبہ کیا تھا، ہم اس کے لیے کیوں قربانی ہیں. فرید گیٹ پر جیسے جیسے انہوں نے فرمایا یہ حقیقت بات ہے. سب سے پہلے اصل ٹارگٹ شہزادہ محمود رشید عباسی تھا. اس کے آگے حافظ محمد شفیق صاحب نے اپنی جانکاری دی. اس کے بعد عظیم پنجاب کو یہ ایک لمبی داستان ہے، کافی ہلچل مچی، کافی بات. حافظ شفیق 2 مدرسے کے طلباء کو پڑھانے تھے، ایک محلہ جوخانہ میں، ایک محلہ قریشیہ میں، جس میں میرا کزن بھی ان سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے. یہ تاریخی بات میں حقیقت بات آپ کو بتا. گولی چل گئی، آنسو گیس ہو گیا، شہر میں کرفیو لگ گیا، ہمیں لاشیں نہیں ملی. رات کے 2 اور 1:30 کے درمیان کہ بہاولپور کے جو نڈر یہاں پہ شخصیت تھے تو ان کا آج انتقال ہو گیا ہے. تو یہ اکرم صاحب جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہے وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر محمد اکرم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پریس کلب صدر کے صدر صاحب اور نظام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. یہ کون ہے؟ یہ آپ سبھی لوگ ہیں جس سے آج تک ہم اس کا مفہوم سمجھ نہیں سکے. اور ایک میں آپ کو واضح بات بتاؤں، یہ بہاولپور صوبہ بحال کیوں نہیں ہوتا. جب نواب بہاول صادق صاحب نے 1935 کے اندر اس ریاست بہاولپور سے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا تھا
उस वक्त मिर्ज़ा ने ये सोच लिया था, ना हम कभी बहावलपुर को सुबह बहाल होने देंगे, ना ही बहावलपुर को तरक्की करने देंगे। और यही वजह है। और दूसरी एक, मैं बार बार इसी प्रोग्राम के अंदर मीडिया की तरफ से भी शुक्र अदा करता हूँ, बार बार गुजारिश करता हूँ कि जितने हमारी बहावलपुर के सूबे तंजीमें बनी हुई हैं, जैसे अभी इन्होंने भाईजान ने कहा, ये इकट्ठी हों। फ़र्द वक्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। जब तक ये सारे इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक काम करते ही होंगे। पिछले दिनों मैडम आसिया कामिल के साथ मैं ANP के ऑफिस बादशाह खान बनकर पेशावर गया। मेरे अफ्तार साहब उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात हुई हमारी बहावलपुर के हवाले से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मियाँ साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बहावलपुर सूबा बहाली को आप हमारा सपोर्ट करें, ऐलान करें। आपके 73 के आइन के अंदर आपने सराइकी सूबे का नाम दिया हुआ है, जबकि पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर ही मौजूद नहीं है, मगर उनके आइन के अंदर ही मौजूद है सराइकी सूबा मुल्तान का। आप बहावलपुर सूबे की बहाली का ऐलान करें। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि जो एग्रीमेंट नवाब साहब और कैद आज़म के साथ हुए थे आप हमें वो। और मज़े की बात यह है किसी के पास वो एग्रीमेंट कागज नहीं है। सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर मौजूद थे, सेंट्रल लाइब्रेरी से कमिश्नर बहावलपुर चौधरी शरीफ साहब यहाँ थे, सेंट्रल लाइब्रेरी से उन्होंने बुक्स उठाई और वो आइन जो था नवाब साहब का वो भी अपने साथ में। और देखे कितनी बड़ी ज्यादती है बहावलपुर के साथ। एयरपोर्ट हमारा बंद कर दिया गया, क्यों? बहावलपुर हमारा है, मेडिकल कॉलेज का अंदर एक कोटा नहीं हमारा। इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 2 सीटें हैं, फाटा की 5 सीटें हैं, बलोचिस्तान की 10 सीटें हैं, बहावलपुर की 2। क्यों? कभी हमने इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई। और ये आपको बताऊं, ये 1 या 2 दिन के मेहमान है जो हमारे पास मेट्रो की बस मिल रही है। इसके इन्होंने गवर्नमेंट ने उनको 25 करोड़ रुपया नहीं अदा किया। आज या कल ये भी दोबारा बंद हो जाएगी। क्या लाहौर की क्यों नहीं बंद होती, मुल्तान की क्यों बंद नहीं होती, बिहार पिशावर की क्यों नहीं बंद होती? सब कुछ उनको बहावलपुर में नजर आ रहा है। तालीमी इदारे हमारे नहीं हैं, जो नवाब साहब के तालीमी इदारे थे उसके बाद आज तक नहीं बनाए गए। क्यों भाईजान? आप सोचें, हम खुद ही मुखलिस नहीं है बहावलपुर के साथ, सूबे की तो दूर की बात है, हम खुद मुखलिस नहीं है। जब हम खुद मुखलिस नहीं होंगे तो यही कुछ होगा। मैं आपसे फिर एक दो गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमारी आवाज़ बने। बहाली सूबा बहावलपुर पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप उठाएं आवाज़ बने। 1, 2, 3 खबरें सोशल मीडिया पे चलाएं, फेसबुक पे चलाएं, अपने चैनल पे चलाएं। शुक्रिया। तहरीक सूबा बहाली की शालिया नूरी साहबा वो स्टेज बनाएं और अपने ख्याल रखते जाएं। और सबसे पहले कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें अपने यहाँ आने की दावत दी। सदर प्रेस क्लब बहावलपुर जो है वो हमेशा से इसकी कोशिश रही है कि वो उन लोगों की आवाज़ बने जिनकी कोई नहीं सुन रहा होता। बेशक तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर 1970 से उसकी बुनियादें ज़रूर डली हैं, लेकिन उसके जो बुनियादी पिलर्स थे वो हमेशा प्रेस ही रहा है और उसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार रहेंगे। बहावलपुर के हवाले से ये एक ताज़ियती रेफरेंस है। बेसिकली मैं इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि हम सिर्फ कुछ ऐसी बातों पे जिक्र कर लें, ऐसी बातों का जो अभी तक ना हुई हो। हमारे पास शोहदा मौजूद हैं, हमारे पास गाजी मौजूद हैं, हमारे पास उस तहरीक के हवाले से वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने उनको उस आंखों देखा अहवाल हमें आपके सामने भी आपने सुना होगा। तो बहावलपुर तहरीक को जिसकी ज़रूरत है आज हम उसकी बात करेंगे। पहला मैं जवाब देना चाहूँगी कि एतराज़ होता है आमतौर पे कि बहावलपुर की जो तहरीक है ये कामयाब नहीं हो रही है। इसको बहुत वक्त 50-55 साल हो गए और ये कामयाब क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जब चली होगी तो आखिर 70 के बाद ही इसका जो है वो इज़हार हुआ होगा। लेकिन ये क्यों कामयाब नहीं हुई, इसके हवाले से कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो पा रहे? तो सारी कंक्लूजन निकाल के जो आंसर हमें मिलता है वो कहते हैं हम लोग इकट्ठे नहीं हो गए। अब तहरीक के हवाले से जो मेरा जो नुक्ता नज़र है वो बड़ा क्लियर है। मैं समझती हूँ कि जितने ज़्यादा लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाएंगे उतना बेहतर है। इस हवाले से हमने कुछ 3 साल पहले एक जॉइंट फोरम बनाया जिसके अंदर जाम हजूर बख्त लाड़ साहब हैं जिसके चेयरपर्सन,
اور ہم لوگ اس کے اندر سارے ممبرز ہیں، اور ایک متحدہ محاذ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے اندر سارے لوگ شامل ہو جائیں. لیکن آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ اس جو ہماری میٹنگز ہوتی تھیں اور ہم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے اس کے اندر لوگ آنا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا شاید ہم ان کے جو حیثیت ہے اس کو کھا لیں گے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تحریکیں ہمیشہ نان رجسٹرڈ ہوتی ہیں، تحریکیں ہمیشہ لوگوں سے چلتی ہیں، عہدوں سے نہیں چلتی ہیں. میرا یہ جو نام ہے آج چیئرپرسن ہم بن جاتے ہیں یا پھر ہم کچھ ایسے سمجھتے ہیں اس سے کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہوتا ہم لوگوں کو، یہ صرف ایک حوالہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم کسی بھی تحریک کو ایک مضبوطی دے دیتے ہیں. جب آپ کوئی کہتے ہیں نا ہمارے مذہب میں کہ جب تک آپ کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا آپ آگے نہیں بڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب تم نکلو قافلوں میں نکلو کہیں جاؤ تو کسی کو اپنا رہنما بنا لو، کسی کو لیڈر بنا لو. سو دیٹس وائی یہ تحریک کسی ایک نام کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ خالی چیئرپرسن نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اعتراض کہ آپ لوگوں نے جمع کرنے کی کوشش نہیں کی یہ غلط ہے. آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے بتا رہی ہوں اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ گنجائش باقی نہیں رہے گی. ہم نے سب لوگ کو کہا ہے کہ پلیز ہمارے ساتھ شامل ہوئیے. اور آپ آج کی تقریب جو تھی ان سے آتے ہی سوال ہوا فلانا کیوں نہیں آیا، فلانا کیوں نہیں آیا. ہم نے ہر پلیٹ فارم سے لوگوں کو بلایا، لیکن جب لوگ نہیں آتے تو آپ ان کو ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. میں نے اگر آپ نے غور کیا ہوگا ایس چیئرپرسن آج میں آپ کو اس کا جواب دوں گی. ہر تقریب میں ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں میری بات سنی جائے زیادہ، جبکہ میری یہ کوشش تھی آج کیونکہ تعزیتی ریفرنس ہے جو اصل اس کے ہیروز ہیں یہ لوگ ہیں. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے خلیل صاحب، آپ کے سامنے بھنڈی صاحب نے بات کی، اکرم انصاری صاحب ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی اس تحریک سے نکل کے آئے. ہماری حیثیت سے یہ کہ ہم اس کو لے کے نکل رہے ہیں کیونکہ تحریک کو ہمیشہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، تحریک کو ہمیشہ ساتھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تحریک کو ہمیشہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اصل مسائل یہ ہوتے ہیں کسی بھی تحریک کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ ہم واقعی پریس کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ یہ ایک واحد شاید پریس کلب ہے، ہم مین پریس کلب کی بات نہیں کرتے. لیکن آج میں جوائنٹلی آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، میں اوور آل پورے بہاولپور کی ڈسٹرکٹ دہمیار خاص ہے کوئی کدھر سے بھی لوگوں میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی، ہمیں نیشنل اخبارات میں حصہ چاہیے. ہماری تحریک کو آپ لوگ نیشنل اخبارات میں لے کے جا سکتے ہیں، ہمیں لوکل اخبارات کا حصہ نہیں بننا. کوئی بھی تحریک اس وقت ذلیل و خوار ہو جاتی ہے جب وہ مقامی طور پہ تو جاگری ہو، چھوٹے چھوٹے اخبارات میں تو ہو، لوگ اس کی بات کر رہے ہو، لیکن کسی نیشنل اخبار میں اس کا ذکر نہ آ رہا، کسی نیشنل اخبار میں اس کی سرخی نہ لگی ہے. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ نیشنل اخبارات میں ہمارا حصہ ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ سونے ان دوست سے اکٹھے ہوئے صبح بھاؤ کو صبح معلومات کی اپنے سلام سے کامیاب مولا کو اللہ بادشاہ والا شہنشاہ والا کرتا مہر بھائی اکٹھے ہوئے ہیں خیالات جذبات ترقی دے انہیں کامیابیاں دے انہیں خوش رکھی مولا بچی نے سب کے انہیں کامیابی دے انہیں نیک خیالات دے جذبات کو بھی کر مولا کہ میں ساتھی کے لیے انہیں کامیابی دے مولا انہیں نیک کامیابی دے ہر مسلمان تان پر کچھ خیال رکھیں اس محفل سچے مولا کے مسلمان ترقی والے مطلب چند شہید ہو گئے انہوں نے زیادہ نکال دیں تو کشمیر سے یہاں کشمیر کے حد سے شہید ہو گئے انہوں نے زیادہ نکال دیں دیوار شاہد کا مرتے مولا اس محفل سچے ہر مسلمان تان پر خوش رکھی ہر مسلمان تان پر پانچ وقت نماز یاش کی دور بانی مولا کامیابی اور کامرانی دارے ہر مسلمان تان پر ایک بچے دے پانچ وقت نماز یاش کی دور کہ دے لا دے کرا دے کہ حضرت ہدایت دے فرمان نہ فرمانا نہ بندہ بنے تو تنگ کی ہے سارے ملک پاکستان کی کابلیت ہوتی سارے ملک نظام مصطفیٰ عطا کر دیا ملک اور قوم کا خیر خواہ اور کیا حق ہے مولا عمر جیسا حکمران صلی کر تو ملک اور قوم کا خیر خواہ ہوئے اور تو اللہ بادشاہ ورنہ شہنشاہ اس کچھ کر سکتے ایسے وہ التجا کر سکتے کہ بھائی جڑے بیٹھے بچی جڑی میں انہیں دیکھ خیالات دیکھ جذبات سارے مکمل پورے کرتے
مولا کامیابی اور کامرانی خوش کی مولا دینی جاری یعنی نقصان سے محفوظ کی تندرست صحیح خراب کی جب مثلا تاریخ کی شہید ہو گیا انہوں نے جنتا میں کامیابی انہوں نے سب کے مولا انہوں نے ساتھ یہ پیٹر کامیابی دینی خوش کی نیک تیل نیک تندرستی میں دینی جاری نقصان سے محفوظ ہے دینی جاری پریشانی سے محفوظ ہے کامیابی اور کامرانی ہے سارے ملک پاکستان میں خیر ہے سارے ملک کا نظام ملک پتہ کرتے ہر عمر جیسا ہم قرآن صلاح کرتے مولا خوش آدمی جو تیرے کو مانگ سکے ہیں تو سونے ربا اپنے اسلام میں دے دے جو نہیں مانگ سکے بن منگے ہوتے ہیں تو بار جیو ہے اب یاد جیو تو شاید شاید میں تیرے دب دستگیر ہوئے کسی نے تیرے کو آئیے تیرا کردار دے رہا ہوئے تیرا حق نہ کھاتا ہوئے تیرا دل نہ دکھایا ہوئے موت مکہ کرنا یا مدینہ منورہ یا شادی گودیری کیا تیرے ساتھ کیا کرنا یا الہ الا اللہ محمد